بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الحمدہ پکوان سینٹر۔ آپ کو ہمارے اس چینل سے پکوان سینٹر کی ریسیپیز ملیں گی۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیبی قورمہ، جو کہ فرائی کر کے بنائیں گے اور اس میں ہم 14 کلو چکن یوز کریں گے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چکن کو اچھی طریقے سے واش کر لیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہم اتنا پانی ڈالیں گے جس میں یہ گوشت ڈپ ہو جائے، اور اس میں جو 1 گلاس ہم سرکے کا ڈال دیں گے۔ اور 150 گرام نمک ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسے مکس کر دیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اسے تقریباً 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 1 کلو ہم ٹماٹر لیں گے، 1 پاؤ لہسن، 1 پاؤ ادرک اور 1 پاؤ مرچ، ان سب کا ہم پیسٹ بنا لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ بلینڈ ہو سکے۔ اسی طریقے سے ہم سارا پیسٹ تیار کر لیں گے۔ یہ پیسٹ جو ہے ہمارا اب تیار ہو گیا۔ 1 کلو پیاز لیا تھا میں نے اور اسے بوائل کر لیا تھا، اور بوائل کرنے کے بعد ایک چھوٹی کپڑے میں ڈال کے تو اس کو خشک کر لینا۔ خشک کرنے کے بعد اب ہم اسے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے۔ اور یہ جو ہم نے پیاز بلینڈ کیا تھا اس کو ہم اسی پیسٹ کے ساتھ ڈال دیں گے۔ یہ 20 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس کا جو پانی ہے وہ ڈرین کر لیں گے چکن کا۔ ایک تیزکی کے اندر ہم 6 کلو گھی لیں گے اور اسے اچھے سے گرم کر لیں گے۔ اور گرم کرنے کے بعد ہم جو چکن ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنچ ہم اس کی جو آگ کی ہے وہ فل تیز رکھیں گے، فل تیز آنچ پہ اس کو فرائی کریں گے۔ تقریباً 6 سے 7 منٹ لے گا گوشت فرائی ہونے میں۔ یہ دیکھیں ہم نے اتنا کرنا فرائی، زیادہ نہیں کرنا۔ اگر زیادہ فرائی کریں گے تو جو بوٹی ہے زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔
इसी तरीके से हम सारा जो गोश्त है वो फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे बस थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। चिकन हमारा फ्राई हो गया। अब हम एक देश का लेंगे और उसमें जिस घी में हमने फ्राई किया था चिकन, वही घी हम यूज़ करेंगे। ये तकरीबन 2 लीटर हमने ऑयल लिया। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे अच्छे से। जब ऑयल गर्म हो जाए तो अब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बर्नर जो है वो तेज़ कर देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जब हमने गोश्त भी फ्राई करना है और निकालना है तब बर्नर आहिस्ता कर लेना है। फ्राई होते टाइम बर्नर का तेज़ रखना है। 4-5 मिनट हमने मसाले को भून लिया। जब हमने मसाला भूनना है तो इसका चम्मच रोकना नहीं है और आंच को तेज़ रखना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए क्लिप बर्नर जो अपना स्लो कर लेता हूँ। तो अब हम इसमें 30 ग्राम नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 30 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 60 ग्राम हल्दी और 60 ग्राम मिर्च, 60 ग्राम हमने लाल मिर्च डाली थी और 60 ग्राम हम इसमें वाइट पेपर डालेंगे, सफ़ेद मिर्च, और 30 ग्राम ज़ीरा। ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसे मज़ीद 2-3 मिनट भूनेंगे तेज़ आंच पे। हाँ, बर्नर जो हम इसका अब तेज़ कर लेंगे। तीन 4 मिनट मज़ीद मसाले को भूनने के बाद अब हम इसमें जो हमने गोश्त फ्राई किया था वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मज़ीद भूनेंगे। अब हमने चम्मच जो है वो हल्का हल्का चलाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना, बोटी ना टूटे। बर्नर की आग जो हम आंच है वो तेज़ कर लेंगे। ये मैंने 2 किलो दही लिया था, इसमें आधा किलो फ्राई प्याज को ब्लेंड कर लिया। वो ब्लेंड करने के बाद हमने जो गोश्त को 2 से 3 मिनट मसाले के साथ फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اور دہی کا پانی خشک ہونے تک ہم اسے فرائی کریں گے۔ ساتھ ہی ہم 50 گرام قورمہ مسالہ بھی ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور 50 گرام اچار گوشت۔ اب ہم اس اسٹیج پہ کالی مرچیں ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور 2 پیکٹ کریم کے ڈال دیں گے۔ کالی مرچ ڈالنے کے بعد ہم نے اب اس کو زیادہ نہیں پکانا۔ پانچ منٹ ہم دم لگا کے آنچ جو ہے وہ چولہے کی ہلکی کر دیں۔ 5 منٹ ہمارے پورے ہو گئے ہیں، اب ہم دم کو کھول دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ بڑے مزے کی خوشبو آ رہی۔ یہ قورمہ ہمارا تیار ہو گیا، اب ہم اسے سرو کر کے دکھاتے ہیں۔